بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں قل وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجیے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجہ بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر محرومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کی شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفایابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ الم نشرح اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور ڈاکو آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالش سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی طرف سے 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخر میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا، پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان ہونٹ ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کہ تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا، نماز کا کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہیں، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا، پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ کہنے لگے، آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے، 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315 میں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور کہنے لگا کہ تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا۔ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا، میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان میں سے کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا تو وہ جن کہنے لگا، تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کے گدھے کی آواز کے گوز مارنے کسی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، چلیے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا جائے تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کے اس اہم آیات کو یاد کر لے اور اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنا لے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، اب آئیے اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجیے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجیے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی
اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو سورہ زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے، سفر پر جانے کے لیے، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو، اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیات کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلاً چاروں کل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کہتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں اور باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کو لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ناظرین، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ ذکر و اذکار و وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و برتر ہوگا۔ لیکن کوشش کیجیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔